السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام میں ہم کئی شخصیتوں کو پاتے ہیں جو اپنی جگہ روشنی کے مینار ہیں۔ آج کی یہ گفتگو بھی انہی میں سے ایک کے متعلق ہے، وہ ہیں محمد بن حسن الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور ان کے فقہ سے متاثر ہوئے، ان کے مدرسے میں مہارت حاصل کیے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد ابو یوسف رحمہ اللہ کی زندگی میں اہل رائے کے مرجع بن گئے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے مدینے کی طرف کوچ کیا اور امام مالک رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، اور موطا میں ان کی خاص روایت ہے جو مشہور روایت ہے، اور روایات میں سب سے زیادہ اوثق اور اجل روایت ہے۔ خود امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس 30 برس رہا اور ان سے 700 احادیث لفظاً سنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محمد بن حسن شیبانی مالک رحمہ اللہ سے روایت کرتے تو لوگ اتنے جمع ہو جاتے کہ جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ آپ کی پیدائش 132 ہجری میں ہوئی، واسط کے علاقے میں۔ اپنے والد کے ساتھ کوفہ کی طرف کوچ کیے، عراق میں آپ کی پرورش ہوئی، پھر قرآن حفظ کیا، بنیادی تعلیم حاصل کیے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حلقے میں شامل ہونے لگے۔ وہ پہلے سے ذکی اور ذہین تھے ہی، اس طرح ان کی یہ فطانت ذہانت بہت مفید ثابت ہوئی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حلقہ جو ہوتا تھا صرف فقہ کے مبادی سکھانے کا حلقہ نہیں تھا، بلکہ اس حلقے میں طلبہ کے اندر اجتہاد و بحث کا ملکہ پیدا کرانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کچھ مسائل طلبہ کے سامنے رکھتے تھے اور تمام لوگوں کو آزادی کے ساتھ دلائل بیان کرنے، مناقشہ کرنے اور دلائل کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی آزادی ہوتی، تاکہ تمام طلبہ اصل جو مقصد ہے، اصل جو اجتہاد جس طرح کیا جاتا ہے اس تک پہنچ سکیں اور پختہ رائے ان کو حاصل ہو۔ اس کے بعد جو بھی دلائل بیان کیے جاتے اور مناقشے کے بعد جو مسئلہ واضح طور پر نکلتا ان کو اسلامی فقہ میں جمع کیا جاتا اور لکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ مکمل طور پر علم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں سے یہاں تک آپ نے کہہ دیا تھا کہ تم کو اگر دنیاوی ضرورت محسوس ہو تو آپ میرے وکیل سے ہر چیز کو مکمل کر لیا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں علم کے لیے مکمل انداز میں فارغ ہو جاؤں۔ آئیے آپ کے اساتذہ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ محمد بن حسن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لازم پکڑے رہے، ان سے سنا، ان سے لکھا۔ ان کی وفات کے بعد ابو یوسف کو لازم پکڑے، حتیٰ کہ فقہ میں مہارت حاصل کیے۔ اسی طرح مسعر بن قدام سے بھی حاصل کیا، مالک بن مغول سے حاصل کیا، عمر بن زر الحمزانی سے حاصل کیا، سفیان ثوری رحمہ اللہ سے حاصل کیا، امام اوزاعی رحمہ اللہ سے حاصل کیا، اور جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ مالک بن انس رحمہ اللہ سے آپ نے علم حاصل کیا، بلکہ ان کو لازم پکڑے رہے، حتیٰ کہ عراق میں فقہ کے منتہا آپ ہو چلے تھے۔ اب آئیے آپ کے تلامذہ کی بات کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے آپ سے فقہ حاصل کیا، ابو عبید قاسم بن سلام یہ بھی آپ کے پاس علم حاصل کیے، ہشام بن عبداللہ الرازی، یحییٰ ابن معین، محمد بن سماعہ، اسد ابن فرات، یہ تمام آپ کے تلامذہ میں مشہور نام ہیں۔ اب آئیے آپ کے متعلق علماء کی چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ علماء نے آپ کی خوب تعریف کی ہے۔
جو آپ کی علمی قدر و منزلت پر دال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی صرف ایک بات کافی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں محمد بن حسن سے اونٹ کے وزن کے برابر علم حاصل کیا، میں نے ان سے زیادہ سمین یعنی جو آدمی موٹاپا اتنا رکھتا ہو اور ذہین بھی ہو فتین بھی ہو، میں ان سے زیادہ سمین اور ذہین و فہیم انسان کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ بات کرتے تھے تو ایسا خیال ہوتا کہ قرآن انہی کی لغت میں نازل ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے حلال و حرام، علل، ناسخ و منسوخ کو ان سے بڑھ کر جاننے والا کسی کو نہ پایا، میں ان سے بڑھ کر فقیہ کی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو جاننے والوں میں سب سے بڑھ کر میں نے آپ ہی کو دیکھا، آپ سے بڑھ کر کسی کو قرآن کے متعلق جاننے والا نہیں دیکھا۔ ابراہیم ارحبی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ دقیق مسائل جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد بن حسن کی کتابوں سے میں نے حاصل کیے ہیں۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کیا محمد بن حسن ایک مجتہد تھے یا نہیں۔ علماء نے فقہ اسلامی میں طبقات مرتب کیے ہیں اور ان طبقات میں امام محمد رحمہ اللہ کو ابتدائی طبقات میں رکھے ہیں۔ پہلے طبقے میں نہیں صحیح لیکن ابتدائی طبقات میں ضرور رکھے ہیں، جیسا کہ ابن کمال بادشاہ الحنفی اور ابن عابدین الحنفی نے 7 طبقات فقہا کے یا مجتہدین کے بنائے ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ طبقہ نمبر 1 شریعت میں مجتہدین کا طبقہ، اس میں ائمہ اربعہ اور ان کے مسلک پر چلنے والے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے اصول کے قواعد بیان کیے اور احکام و فروع کو بغیر تقلید کے، نہ دلائل میں تقلید کیے، نہ ہی احکام میں، نہ ہی استدلال کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی تقلید کیے بغیر قرآن و سنت سے احکام کو مستنبط کرنے والے، یہ پہلے طبقے کے لوگ ہیں۔ دوسرا طبقہ مذہب کے اعتبار سے مجتہدین کا طبقہ، جیسے امام ابو یوسف محمد یعنی امام محمد اور تمام اصحاب ابو حنیفہ، یہ وہ طبقے کے لوگ ہیں، یہ مجتہدین ہیں جو اپنے مذہب کے مطابق یہ لوگ اجتہاد کیا کرتے تھے، یعنی ان کے استاد نے جو اصول مقرر کیے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، تو ان کے مطابق مسائل کو یہ استنباط کرتے ہیں۔ البتہ بعض فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن فروعی مسائل میں دونوں کے اصول ایک ہیں۔ نمبر 3 تیسرا طبقہ ان مجتہدین کا جو ایسے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں ان کے امام سے کوئی بات نہیں آئی، جیسے طحاوی، کرخی رحمہ اللہ۔ نمبر 4 مقلدین میں وہ جو اصحاب تخریج ہیں، جیسے رازی، جصاص۔ نمبر 5 وہ طبقہ مقلدین میں جو اصحاب ترجیح کے ہیں، یعنی مرغی نانی رحمہ اللہ۔ نمبر 6 وہ مقلدین جو اقوا، قوی، ضعیف، ظاہر مذہب پر تھوڑی بہت مہارت رکھتے ہیں اور اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ نمبر 7 وہ مقلدین جو قوی اور ضعیف کا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوں۔ خیر، ان طبقات کے بارے میں یہ بات علماء نے بتائی ہے کہ یہ غیر دقیق ہے، یعنی دقت کے ساتھ یہ طبقات بنائے نہیں گئے ہیں، کیونکہ ان میں جو اصول قائم کیے گئے ہیں تو ایک طبقے کے افراد دوسرے طبقے میں شامل ہونے کے بہت سے اندیشے اس میں ظاہر ہیں، لہٰذا یہ غیر دقیق ہے، اس طرح خود علماء بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ہارون بن بہاء الدین المرجانی رحمہ اللہ جو حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طبقات بنائے ہیں اس میں یہ جو لکھنے والے ہیں کہ ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیے ہیں اور اصول میں ان کی تقلید کرتے ہیں، تو ان الفاظ کو لکھ کر وہ آخر کیا بولنا چاہتے ہیں؟
کیا اس سے مراد احکام اجمالی لے رہے ہیں جن کے متعلق کتب اصول میں بحث ہے؟ تو وہ عقلی قواعد اور برہانی ضوابط ہیں، اس کو ایک صاحب عقل و فکر و نظر آرام سے پہچان سکتا ہے، چاہے وہ مجتہد ہو یا نہ ہو، اس سے اجتہاد کا کچھ تعلق ہی بالکل نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ظفر، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ فقہ میں گرچہ کہ امام مالک اور امام شافعی کی طرح نہیں ہے لیکن ان سے بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ ہارون بن بہاؤالدین فرماتے ہیں۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلحہ بن محمد بن جعفر انہوں نے یوں کہا کہ ابو یوسف مشہور ہے، صاحب فضل ہے اور اپنے عصر کے سب سے زیادہ فقیہ ہے۔ اسی میں محمد بن حسن ہے اور ان کی تعریف جو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں یا اپنے زبان سے کیے ہیں اس میں لگتا ہے کہ کچھ مبالغہ ہے، لیکن ان کی بھی اپنی قدر و منزلت ہے۔ اس کے بعد امام بدران حنبلی رحمہ اللہ نے المدخل الی مذہب الامام احمد بن حنبل یہ جو کتاب انہوں نے لکھا ہے اس میں یہ ذکر کرتے ہوئے کہ کیوں علماء نے مذہب امام احمد بن حنبل کو زیادہ اختیار کیا، اور اجتہاد و تقلید کے متعلق بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ مفتی ہو یا مجتہد ہو، کسی ایک مذہب کی طرف منسوب ہو تو اس کے 4 حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی۔ نمبر 1 کہ وہ اپنے امام کا مقلد نہ ہو، نہ مذہب میں نہ دلیل کے اعتبار سے، اجتہاد و فتوے میں ان کے مذہب کے طریقے کو اختیار کیا ہو اور اس کے مذہب کی طرف بلاتا ہو اور اس کو ہمیشہ اپنا ہی مذہب صحیح اور اولا لگتا ہو، جیسے اصحاب مالک ہیں، اصحاب داؤد ہیں، اصحاب ابو حنیفہ ہیں، یہ تمام اپنے ائمہ کے اصول کے مطابق چلنے والے تھے، گرچہ کہ یہ لوگ تقلید نہیں کرتے تھے لیکن اپنے مذہب کے مطابق ہی یہ لوگ چلا کرتے تھے اور اپنے مذہبی ہی کو وہ صحیح مانا کرتے تھے، اولا مانا کرتے تھے۔ خیر، امام محمد بن حسن شیبانی مجتہد تھے یا نہیں تھے یہ اور بات، اس سے ہٹ کر دیکھیں تو آپ کا علمی مرتبہ واضح ہے۔ تفسیر میں آپ اچھے تھے، حدیث کے اعتبار سے آپ بہترین تھے، لغت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے آپ بہت ہی بہترین تھے، اور خود آپ کی جو کتابیں ہیں، آپ نے جو کتابیں چھوڑی ہیں ان کتابوں میں آپ کی علمی قدر و منزلت عیاں ہے اور لوگ ان کتابوں سے آپ کی علمی قدر کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی تصانیف میں جو سب سے مشہور تصنیف ہے وہ ہے الجامع الکبیر، فقہ میں بڑی اچھی کتاب ہے اور اس کے کئی شروحات بھی ہیں، مختصرات بھی ہیں۔ اسی طرح الاصل، اسی طرح المبسوط، یہ آپ کی پہلی تصنیف ہے۔ المبسوط یہ آپ کی پہلی تصنیف ہے، فقہ کے ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور خود امام محمد رحمہ اللہ کے اقوال اور آراء شامل ہیں۔ اپنے فقہ کے منہج اور حساب سے ان آراء کا مناقشہ کرتے ہیں، علت بیان کرتے ہیں، اس کتاب میں استدلال کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس طرح اپنے منہج کے مطابق وہ اس کتاب کو لکھے ہیں۔ اسی طرح الزیادات، یہ بھی آپ کی کتاب ہے جو الجامع الکبیر میں چھوٹے ہوئے مسائل کو لکھ کر مکمل کیے ہیں۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو ظاہر روایت یا مسائل اصول کہلاتی ہیں، یعنی مذہب حنفی میں یہ کتابیں مشہور کتابیں ہیں اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ سے تواتر کے ساتھ یہ کتابیں مروی ہیں، ورنہ دیگر کتابیں اور بھی ہیں لیکن وہ تواتر کے ساتھ مروی نہیں ہیں۔ اسی طرح امام حاکم نے ان تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کا نام لکھا الکافی، جس کی شرح المبسوط ہے جو امام سرخسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کا انتقال 180 پر 9 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔